خسارہ وہ نہیں جو جیب خالی کر دے، بلکہ خسارہ وہ ہے جو کہ آپ کا دل خالی کر دے۔ اور خالی دلوں میں نہ تو کوئی محبت باقی رہتی ہے، نہ ہی کوئی جذبہ باقی رہتا ہے، اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی احساس باقی رہتا ہے۔ اور میں اپنے دل کے خالی ہو جانے سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں بڑھاپے میں میری اولاد مجھے اکیلا نہ چھوڑ جائے۔ ڈرتا ہوں کہ کافروں کے اس دیس میں رہتے رہتے کہیں میں اکیلا ہی نہ رہ جاؤں۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں کافروں کا یہ رنگ میری اولاد کو اپنے ساتھ بہا نہ لے جائے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں بدنامی اور رسوائی میرا مقدر نہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہے جی یہ صبح کا ٹائم۔ میں آ رہی ہوں اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے، اور لکلی یہاں پہ اب اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن سٹل ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ سن لائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گویا کہ دھوپ میں اتنی تپش نہیں ہے، ٹیمپریچر اتنا ہائی نہیں ہے، بڑا ہی خوشگوار سا ویدر ہے۔ رات میں تھوڑی سی سردی ہو جاتی ہے، لیکن ڈے ٹائم میں ویدر جو ہے وہ اچھا ہی جا رہا ہے۔ اچھا جی، کافروں کا یہ ملک اور اس ملک میں بسنے والے ہم بیچارے پاکستانی، ہم لوگوں کے بہت سارے کنسرن ہوتے ہیں، بہت سارے وسوسے بھی ہمارے دلوں میں جنم لیتے ہیں۔ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے میں نے بہت سارے پاکستانیوں کو دیکھا ہے جو کہ انوانٹیڈلی یہاں پہ قسمت کے چکر میں، یا کہہ لیں کہ بھی ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کنٹریز میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی اتنی اچھی قسمت اور وہ ہماری کیوں نہیں ہے؟ تو جی جناب، انسان کو نا ہمیشہ دور کے ڈھول بجتے ہوئے بہت سہانے لگتے ہیں۔ جذباتی ہو کے یا ایک پیسے کی چمک دمک کی خاطر ہم لوگ ان کنٹریز میں آ تو جاتے ہیں، اور آ کے اپنی زندگیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ اسٹیبلش بھی ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ترقی کی راہوں پہ گامزن بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان ترقی کی راہوں پہ چلتے چلتے نا ہمارے بہت سارے کنسرنز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ دلوں میں اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں 2-3 پوائنٹس بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑھتی عمر کے ساتھ انسان یہاں پہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اپنوں سے دور رہنے کی وجہ سے اس کو ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا اہم سبب جو کہ انسان کے لیے بے سکونی کا باعث بنتا ہے نا، وہ ہے جی اس کی اولاد۔ جی ہاں، ہم پاکستانیوں کے لیے چاہے ہم لوگ جتنا مرضی ترقی یافتہ ہو جائے، ہم لوگ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، ہم لوگ جتنا مرضی پیسہ کما لیں، لیکن اپنی اولاد کو لے کے ہم لوگ بڑے ہی زیادہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ کافروں کے اس دیس میں رہتے ہوئے پاکستانی پیرنٹس کا جو سب سے بڑا اور اہم ان کا کنسرن ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارے بچے جو ہے نا وہ آگے کسی پاکستانی اور ایک مسلمان کے ساتھ شادی کریں۔ اب چاہے یہاں پہ رہتے ہوئے ایک پاکستانی کا لڑکا ہو یا لڑکی، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہاں پہ اولاد ایک برابر ہی ہوتی ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی سوچ جو ہے وہ بڑی حد تک چینج ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے نا سب سے بڑا جو لوگوں کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی ہمارے بچے جو ہے نا وہ شادیاں ہماری مرضی کے مطابق نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ کسی مسلمان کے ساتھ لازمی طور پہ کریں۔ اب جس صابر صاحب اور ان کی فیملی کو یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے نا کوئی 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور صابر اس وقت ان میرڈ تھا جب کہ وہ اس کنٹری میں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوئی، اس کی مسز یہاں پہ آ گئی، اور اس کے سارے بچوں کی پیدائش یہاں پہ یو کے میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صابر کو 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا، اور یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے کافی سکسیسفل لائف یہ گزار رہا تھا۔ اپنا یہاں پہ اس کا گھر تھا، اور یہاں پہ وہ اچھی خاصی نوکری بھی کر رہا تھا۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ یہاں پہ آیا تو وہ اپنے والدین اور گھر والوں کی قسمت بدلنے کے لیے تھا، لیکن پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اب اس کی بڑی بیٹی کی عمر کوئی تقریباً 15 سال ہے، اور اس وقت وہ اپنی ٹین ایج میں ہے، اور اس کی جی سی ایس سی کمپلیٹ ہونے میں کوئی تقریباً 1 یا 1.5 سال کا ہی عرصہ رہتا ہے۔ یعنی کہ یہاں کی جو بیسک ایجوکیشن ہے، جو کہ یہاں پہ ہر بندے کے اوپر کمپلسری ہے نا، وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر یہاں پہ جو بچے بچیاں ہوتے ہیں وہ آگے کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے۔
اور وہاں پہ آف کورس کو ایجوکیشن ہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو بچے یونیورسٹیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں نا، ان کے پیرنٹس کا یعنی کہ پاکستانی پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے خود لیں گے، کل کو اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں گے۔ اور صابر کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اس وقت ابھی پرائمری اسکول میں ہی جا رہا ہے۔ پاکستان میں اپنے جن پیرنٹس کے حالات بدلنے کے لیے یہ یہاں پہ یوکے میں آیا تھا، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن پاکستان میں سٹل ابھی اس کا ایک گھر ہے جہاں پہ کہ اس کے باقی بھائی اور ان کی فیملیز رہ رہی ہیں۔ بہنوں کی تو شادیاں ہو گئیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اب جی جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے اور زندگی بڑی ہی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، ویسے ویسے ہی صابر کی سوچ اور اس کے ذہن میں آنے والے خیالات دن بہ دن اس کی راتوں کی نیند حرام کر رہے ہیں۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس ملک میں یعنی کہ یہاں پہ کافروں کے اس دیس میں اپنی اولاد کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے نا وہ صابر کو اب دن رات بہت پریشان کرتی ہے۔ جب وہ یہ بات سوچتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہاں پہ دیار غیر میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ چلو میں تو اپنی حد تک بڑی کوشش کر رہا ہوں، میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے ایک پریکٹیکل مسلم کے طور پہ اپنی زندگی گزاری، اسی طرح سے اس کی بیوی نے بھی، اور ان کی بڑی کوشش رہی کہ بھی وہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کمپلیٹلی طور پہ ٹرانسفر کر سکیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھی میں تو چلو کسی نہ کسی حد تک اپنے بچوں کو اسلام کے اصول سکھا جاؤں گا، لیکن اس کے بعد جب میرے بچوں کے بچے ہوں گے اور آگے ان کے بچے ہوں گے، یعنی کہ جو میری آنے والی نسل ہے، آیا کہ وہ مسلمان رہے گی بھی یا کہ نہیں رہے گی، یا کہ ان کے اوپر کافروں کے دیس کا ایک ایسا رنگ چڑھ جائے گا کہ بھی ہمارا آنے والی اولاد جو ہے وہ آگے مسلمان ہی نہیں رہے گی۔ یہ جو سوچ ہے نا اس کے اندر ڈیویلپ ہو رہی، اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے بلکہ اس کے دن کا چین بھی تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ پیسہ جسے کہ وہ کمانے کے لیے یہاں پہ یوکے میں آیا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ بھی زندگی میں اگر پیسہ ہوگا تو آرام اور سکون ہی ہوگا اور زندگی بڑی ہی آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی۔ اب یہ پیسہ نا اس کے لیے بڑا ہی بے معنی ہو کے رہ گیا ہے۔ اب وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لے کے اس ملک سے دور واپس پاکستان چلا جائے اور اپنے آبائی گھر میں جا کے، جہاں پہ کہ اس کے والدین کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا، وہیں پہ جا کے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ جا کے اپنے بچوں کو لے کر جائے اور وہاں پہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دے، کیونکہ یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے پیسہ تو ہے اس کے پاس، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اسے یہ خالی پن کا احساس بہت ہی بری طرح اندر ہی اندر سے کھائے چلے جا رہا ہے، اور وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی اس کی اولاد یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزارے اور وہ اس کے لیے ایک گھاٹے کا سودا ثابت ہو جائے۔ اب جی اس نے نا اپنے یہ سارے جتنے بھی کنسرنز تھے، جتنی بھی اس کے اندر سوچیں آ رہی تھی نا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو لے کے دوبارہ واپس پاکستان چلے جانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ساری زندگی مسلمان ہی رہیں اور ایک ٹرو پاکستانی کے طور پہ اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ پیسے کی اس دوڑ میں بھاگتے بھاگتے جب انسان کے پاس بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے یا مچھلی جب پتھر کو چاٹ لیتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ واپسی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ بس اب وہی حال اس وقت جو ہے نا وہ صابر کا اور اس کی بیوی کا بھی ہے۔ اس کی بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے پاکستان واپس چلے جائیں، لیکن وہ اندر سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے پاکستان تو واپس چلے جائیں لیکن وہاں پہ جا کے وہ ایڈجسٹ نہ کر سکیں، کیونکہ بچے یہیں پہ بورن ہوئے، یہیں پہ ان کی گروتھ ہوئی اور ایک کہنے کی بھی آسائشوں سے بھرپور زندگی وہ یہاں پہ گزارنے کے عادی ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے اسی ایک گھر میں جو کہ آف کورس اتنا نیولی بلڈ نہیں ہے، وہ پرانا ہی گھر ہے، اور وہاں پہ جا کے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا، کیا اس میں ہمارے بچے ایڈجسٹ کر پائیں گے بھی یا کہ نہیں کر پائیں گے؟ وہاں پہ پاکستان میں جا کے ان لوگوں کی ایجوکیشن اسی طرح سے کنٹینیو رہے گی یا کہ نہیں رہے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی ہمارے بچے وہاں پہ جا کے متنفر ہو جائیں اور وہ پاکستان سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیں۔
وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان جا کے وہ پیسہ نہ کما سکیں، مطلب کہ بھی یہاں پہ تو رہتے ہوئے ایک سورس آف انکم ہے، اچھی خاصی جاب لگی ہوئی ہے جہاں سے کہ بھی پیسہ آ رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کو مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر صابر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے کیا وہ پیسہ کما سکے گا، کوئی ایسا کاروبار کر سکے گا کہ وہ اپنے بچوں کو وہی سہولتیں، وہی معیار جو زندگی کا یہاں پہ گزر رہا ہے وہ پاکستان جا کے ان کو پرووائڈ کر سکے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا، جب پیسے کی قلت آ جاتی ہے، انسان کے اوپر غربت آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس کا صحیح امتحان شروع ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان جا کے وہ دوبارہ سے اسی پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے جہاں پہ کے رہتے ہوئے اس نے یہاں پہ یو کے میں آنے کا فیصلہ لیا تھا، کہ آف کورس وہاں پہ اس وقت گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور گھر کی غربت ہی ختم کرنے کے لیے وہ یہاں پہ یو کے میں آیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ بھی بڑھاپے میں وہ جس چیز سے ڈر رہا ہے کہ بھی اس کی اولاد، مطلب ایک انجانا خوف ہی ہوتا ہے نا، فیوچر کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اولاد یہاں پہ رہتے ہوئے بڑے ہی سیدھے راستے پہ چلے اور والدین کی باتوں کو مانیں اور یہاں پہ ترقی بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ بھی ہم لوگ پاکستان واپس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے غربت کی وجہ سے کیا کہ بھی ہم لوگ وہاں پہ تنگ دستی دیکھیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے ہماری اولاد، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھی وہ سیدھے راستے پہ نہ چلے، کسی کالے یا گورے کے ساتھ وہ لوگ شادیاں کر لیں، یا غیر مسلمز کے ساتھ جو ہے وہ چاہیں کہ بھی ہماری زندگی جو ہے وہ آگے گزرے۔ تو ایسی صورتحال میں رہتے ہوئے وہ اس ترقی کا، اس دولت کا، اس گھر کا یا ان گاڑیوں کا کیا کرے گا؟ وہ بڑی ہی کشمکش میں مبتلا ہے، اور بڑا ہی ہارڈ ڈیسیجن ہے اس کے لیے یہ لینا کہ آیا کہ وہ پاکستان واپس جائے یا نہ جائے۔ اب صابر اور اس کی بیوی واقعے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں لے کے یہاں سے یو کے سے واپس پاکستان چلے جائیں، لیکن صرف انجانے خوف کی وجہ سے کہ بھی وہاں پہ جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی اچھے طریقے سے نہ گزرے، اور سیکنڈلی ان کے بچوں کی ایجوکیشن اسی لیول پہ کنٹینیو نہ کرے، اور تھرڈلی کہ بھی وہ بچے وہاں پہ جا کے اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایڈجسٹ کر بھی پائیں گے یا کہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ وہ خوف ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہیں وہ غلطی نہ کرنے جا رہا ہو۔ بہت ساری سوچیں اس کے دماغ میں چل رہی ہیں، وہ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ نہیں لے پا رہا کہ اپنی زندگی کو یہیں پہ یو کے میں رہتے ہوئے اسی ایک ڈگر کے اوپر گزارے جہاں پہ کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی بڑھاپے میں اکیلا رہ جائے، جو کہ یہاں پہ موسٹلی پاکستانیوں کے ساتھ یہی کہانیاں گزرتی ہیں کہ بھی اپنے بڑھاپے میں جا کے اپنے اس گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں جو کہ انہوں نے بڑی ہی محنت کر کے کمایا ہوتا ہے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بچے اس گھر کو بیچ کے اپنا اپنا حصہ اس میں سے وصول کرتے ہیں، اور آگے یا تو ہالیڈیز کے اوپر اسے سپینڈ کر دیتے ہیں، تو یا پھر اپنا نیا گھر جو ہے نا اس میں وہ ڈپازٹ جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے بنائے ہوئے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لیں اور دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں، یا میرے بچے نہیں تو آگے ان کے آنے والے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی اوپر نیچے حرکت کر لیں، تو اس سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہیں گی۔ یہ خوف اور خدشات صرف صابر کے نہیں ہیں، یہ یہاں پہ رہنے والے موسٹلی پاکستانیوں کے دلوں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ بڑی ہی کشمکش میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح وقت کے اوپر فیصلہ نہیں لے پاتے اور یہیں پہ ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر اینڈ آف دا ڈے ان کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا بڑھاپا اکیلے اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں۔ بچے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، مل کے پھر اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی آخری عمر میں اسی بات کے اوپر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم نے صحیح وقت پہ فیصلہ لیا ہوتا اور ہم واپسی کا راستہ اختیار کر لیتے، تو آج یہ گھاٹے کا سودا ہمیں نہ بھگتنا پڑتا۔ اب صابر اپنے آپ کو نا اس پچھتاوے سے بچانا چاہتا ہے، اور اس نے آلموسٹ یہ ڈیسیجن لے لیا ہے، لیکن سٹل کہ آگے گھاٹی ہے اور پیچھے کنواں، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کس راستے کے اوپر چلے۔ تو آپ لوگ صابر کی مدد کر سکتے ہیں اپنے کومنٹس پاس کر کے، اپنی رائے کا اظہار کر کے، کہ کیا اسے واقعے میں اپنے بچوں کو لے کے پاکستان واپس چلے جانا چاہیے اور اس اپنے خوف کے اوپر قابو پا لینا چاہیے کہ رزق، عزت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اس چیز کے اوپر فلی ڈٹرمنٹ ہو جاتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ رزق
دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور انسان کو اپنی قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی نہیں مل پاتا، تو یقینی طور پہ وہ ایک ایسے فیصلے کے اوپر پہنچ جائے گا کہ جس سے اس کے دل میں آنے والے جو خدشات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ شاید اپنی اولاد کو ایک بہتری کے راستے کی طرف لے چل پڑے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔